توحید کا بیان ہے یہ اللہ وہ اللہ ہے، وہ توحید کا بیان وہاں سے اللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ قل کیا، جس کا معنی ہے محبوب تم فرما دو، یہ کیا ہے، یہ نقطہ سمجھنے کے لائق۔ قل عنوان رسالت، قل عنوان رسالت ہے، اور هو اللہ احد یہ عنوان توحید۔ هو الذی بعث فی الأمیین، یہ وہی ذات تھی جس نے ان بے خبروں میں ایک باخبر اٹھا دیا، ان بے خبروں کو میں ایک باخبر پیدا فرما دیا اور باخبر کو مبعوث فرما دیا۔ فرمایا میرے محبوب اب تو باخبر ہو گیا، ان بے خبروں کے پاس ہوا ہے اور جا کر انہیں میری خبر دے دے۔ بس وہ باخبر آیا، اس نے بے خبروں کو مخاطب کیا اور فرمایا بے خبروں سنو، وہ اللہ ہے، وہ ایک، وہ اللہ احد۔ بس اس کا آنا اور خبر دینا یہ رسالت بن گیا، اور آ کر اس نے جو خبر دی وہ خبر توحید ہو گئی۔ اس باخبر کا آنا اور خبر دینا یہ رسالت ہو گیا، اور اس نے جو خبر دی وہ خبر توحید ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد، قل محبوب تم انہیں فرما دو، تم انہیں خبر دے دو، تم انہیں خبر دے دو۔ کیا خبر؟ یہ خبر کہ وہ ہے اور وہ ایک ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ تم اپنی جبین نیاز کسی اور کے سامنے نہ جھکاؤ، فقط اسی ایک کو رب مانو، وہ احد ہے۔ میرے باخبر محبوب بولو اور انہیں یہ خبر دے دو۔ بس قل کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے، حضور نے خبر دی، یہ خبر دینا رسالت ہوا، اور جو خبر حضور نے ہمیں عطا کی وہ توحید ہے۔ تو اس لیے رسالت پہلے ہوئی، رسالت پہلے ہوئی اور توحید بات، رسالت پہلے ہوئی، اس لیے کہ قل پہلے، اس لیے کہ قل پہلے ہے، محبوب انہیں خبر دو یہ حکم پہلے ہے، اور خبر دینے کا عمل پہلے ہے، یہی رسالت۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس کے سوا رسالت کا اور کوئی معنی نہیں، رسالت کا اور کوئی مفہوم نہیں کہ بے خبروں میں سے کوئی اٹھے، اسے اٹھایا جائے، اسے باخبر بنایا جائے، اسے ساری خبر عطا کی جائے، اور باخبر بنا کر اسے بے خبروں کی طرف بھیجا جائے، اور وہ بے خبروں کے پاس آ کر اس کی خبر دے دے۔ بس یہی رسالت، یہی رسالت۔ اور جو خبر وہ آ کر دیتا ہے وہ خبر توحید ہوتی۔ اللہ رب العزت نے بصورت قل رسالت کو مقدم کیا اور بیان توحید کو، عقیدہ توحید کو مؤخر کیا، بعد میں بیان کیا، تاکہ یہ تصور واضح ہو جائے کہ لوگوں اگر عقیدہ توحید میں اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہو اور عقیدہ توحید کو خالص کرنا چاہتے ہو تو عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، بارگاہ رسالت میں آ کر جھک جاؤ، دامن رسالت کو پہلے تھام لو، بارگاہ رسالت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو اور زبان رسالت پر اعتماد کر لو، رسالت سے رابطہ قائم کر لو، پہلے رسالت کے ہو جاؤ، پھر جو توحید آئے گی وہ خالص ہو۔ پھر جو توحید آئے گی وہ خالص ہوگی، اور واسطہ رسالت کے بغیر اگر توحید تک پہنچنے کی کوشش کرو گے وہ ناخالص ہو، وہ ناخالص ہو۔ تو اخلاص فی التوحید، اخلاص فی التوحید کا معنی یہ ہے کہ بارگاہ رسالت کے توسط سے توحید تک پہنچا جائے، بارگاہ رسالت کے توسط سے توحید کی معرفت حاصل کی جائے، وہ معرفت توحید کی جو بتوسط رسالت نصیب ہوگی وہ ہمیشہ خالص ہوگی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور جو واسطہ رسالت کے بغیر توحید کی معرفت کی کوشش کی جائے گی وہ کبھی بھی خالص نہ۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ اخلاص کا۔ اب دیکھنا یہ کہ جب باخبر آ کر کوئی خبر دیتا ہے
تو آپ کے پاس یعنی بے خبروں کے پاس خبر پہلے آتی ہے یا وہ باخبر جسے مخبر کہتے ہیں وہ پہلے آتا ہے؟ پہلے کیا ہو؟ بولیے. آپ کو کوئی خبر نہ تھی، آپ واقف نہ تھے، اپنے طور پر بے خبر تھے. اللہ پاک نے ایک مخبر بھیجا، خبر دینے والا بھیجا، اور نبی کا لغت میں معنی بھی ہے اور قرآن کی زبان میں معنی بھی ہے. وہ جو ایسی خبر دے جو پہلے کسی کو معلوم نہ ہو. نبی کا معنی ہی ہے کہ جو بے خبروں کو آ کر خبر دے وہی نبی ہوتا ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے محبوب جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے. تو نبی آتا ہی وہ خبر دینے کے لیے ہے جو پہلے کسی کے پاس نہیں ہو. وہ مخبر آ کر آپ کو خبر دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے خبر ہوئی وہ مخبر آیا؟ بولیے. مخبر آیا اس لیے کہ اگر مخبر پہلے نہ آتا اور آپ مخبر کو پہلے نہ مانتے تو خبر تک آپ کی رسائی ہوتی. تو آپ نے پہلے کسے مانا؟ مخبر کو مانا یا خبر کو مانا؟ جی یہ ایک جہت عرض کر رہا. مخبر کو مانا یا خبر کو مانا؟ مخبر کو مانا تو پھر ہی اس کی دی ہوئی خبر پر اعتماد ہوا. تو جو خبر اس نے دی وہ توحید، اور مخبر کا آنا یہ اطالت. تو عقیدہ توحید خالص عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں پہلے ایمان اس کے بھیجے ہوئے مخبر پر لاؤ، پہلے رسالت پر ایمان قائم کرو، اور جب رسالت پر ایمان قائم ہو جائے تو پھر جو خبر اس مخبر نے دی ہے اس پر ایمان لاؤ. تو توحید پر ایمان بعد میں ہوتا ہے، رسالت پر ایمان پہلے ہوتا ہے. تو وہ توحید خالص ہوتی ہے جو رسالت پر ایمان کے بعد آئے. جو رسالت پر ایمان کے بغیر آنا چاہے وہ توحید کبھی خالص نہیں ہو سکتی. میں دو باتیں آپ کرنا چاہتا ہوں یہاں. ایک تو مخبر اور خبر کا حوالہ کہ مخبر پہلے ہوتا ہے یا خبر. یہ بات آپ سمجھ لو کہ مخبر بھائی اگر خبر پہلے سے ہو تو مخبر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر خبر پہلے سے ہو تو مخبر کی ضرورت ہو پھر ضرورت ہی نہیں. بھائی مخبر تو آتا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں خبر دے تمہیں، تو اس لیے مخبر پہلے ہے خبر بعد میں. اس ترتیب کو کبھی نہ بھولیے. اب اسی حوالے سے دوسری بات، مخبر کہتے ہیں خبر دینے والے کو، اور مخبر عنہ کہتے ہیں جس کی خبر دی. خبر کس کی دی گئی؟ وہ اللہ احد. کس کی دی گئی؟ وہ اللہ ہے، وہ ایک. اس اللہ کی خبر دی گئی. خبر دی گئی اس اللہ کی خبر دی گئی، اور اس اللہ کے ایک ہونے کی خبر دی گئی. خبر دی گئی اللہ کی، تو وہ ذات ہوئی مخبر عنہ، اور خبر دینے والا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلایا مخبر. اب میں ایک تمثیل سے بات سمجھاتا ہوں. اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ فلاں صاحب بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، اور آپ اس شخص کو پہلے سے جانتے نہ ہو، اب خود اس کے بارے میں آپ کو کوئی واقفیت نہ ہو، فقط میں آپ کو اطلاع کروں، خبر دوں کہ وہ بہت بڑا عالم اور فاضل، اور آپ میرے کہنے سے اور میرے خبر دینے سے اس کو بہت بڑا عالم اور فاضل مان لیں، ماننے لگیں، اس کو ماننے لگیں کہ واقعتاً وہ بہت بڑا عالم اور فاضل. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے مجھے مانا یا اسے مانا؟ بولیے. مقصود اسی کو ماننا ہے، اس میں مغالطہ نہ ہو. مقصود اسی کو ماننا ہے جس کو ماننے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسے مان لو، وہ بہت بڑا عالم اور فاضل، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، بے نظیر و بے مثال ہے. جو میں اس کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں مقصود یہی ہے میرے آ کر بتانے کا کہ اس کو مانو. مقصود یہی ہے. لیکن جب آپ نے اسے مان لیا جیسے میں نے بتایا، سوال یہ ہے کہ پہلے کسے مانا، مجھے مانا یا اسے؟ اگر آپ پہلے مجھے نہ مانتے اس کے ماننے کا کوئی جواز تھا؟ آپ کے پاس اس کے ماننے کی کوئی بنیاد، اس کے ماننے کی کوئی بنیاد ہی نہ تھی، اس لیے کہ آپ تو پہلے اسے جانتے ہی نہ تھے، اور جب جانتے نہ تھے تو مانتے کیا تھے؟ تو مخبر جب آ کر خبر دیتا ہے تو پہلے اسے مانا جاتا ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے،
اسے قابل وقوع تسلیم کیا جاتا ہے، اس کی صداقت و حقانیت کے سامنے اپنی جبین نیاز پہلے جھکائی جاتی، اس کو مانا جاتا ہے، پھر اس کو ماننے کے بعد آپ اس دوسرے کو ماننے تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ کا رسول جب مخبر بن کر آتا ہے اور آ کر اللہ کے وجود کی خبر دیتا ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی آنکھ کے ذریعے کو بھی استعمال کیا تھا لیکن آنکھیں دوڑی بھاگی، وہ اسے جان نہ سکی، ہم لوگ اپنی باصرہ سے اسے جان نہ سکے، پھر ہم کانوں کی طرف متوجہ ہوئے، ہماری سامعہ نے بھی جواب دے دیا کہ وہ تو میری پرواز سے بھی اونچا ہے، میں کیسے جانوں۔ ہم نے اپنی شامہ سے پوچھا، سونگنے سے پوچھا، شامہ نے کہا وہ سونگا نہیں جاتا، میں کیسے بتاؤں۔ ہم نے ذائقہ سے پوچھا، ذائقہ نے کہا وہ چکھا نہیں جاتا، میں کیسے بتاؤں۔ ہم نے لامسا سے پوچھا، ہاتھوں نے کہا وہ چھوا نہیں جاتا، میں کیسے بتاؤں۔ حواس ہمیں مایوس کر چکے، ہم نے عقل و خرد کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے عقل سے پوچھا، اس سے مشترک سے سوال کیا، اس نے کہا اس کی کوئی صورت نہیں، میں کیسے بتاؤں۔ ہم نے پھر خیال سے پوچھا، خیال نے کہا کہ میرے مانوی ادراک سے بھی اونچا ہے، میں کیسے بتاؤں۔ پھر اس کے بعد ہم نے واہمہ سے پوچھا، عقل کے وہم نے بتایا کہ میری قوت وہمیہ سے بلند ہے، میری پرواز سے بلند ہے، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ ہم نے حافظہ سے پوچھا، اس نے کہا جب وہ سمجھ میں نہیں آتا اسے محفوظ کس طرح کریں، میں نہیں بتا سکتی۔ ہم نے دماغ کی قوت متصرفہ سے پوچھا، مفکرہ سے پوچھا، ہماری عقل و خرد کی استعدادیں جواب دے گئی، دماغی صلاحیتیں جواب دے گئی، تمام قواعد ذہنی جواب دے گئے۔ پھر ہم دل کی طرف متوجہ ہوئے، ہم نے سوچا شاید کشف سے اس کا پتہ چل جائے، کشف جواب دے گئے۔ وجدان سے پوچھا کہ کچھ تجھے خبر ہو، وجدان نے کہا وہاں میں دم نہیں مار سکتا۔ فراست سے پوچھا کچھ تجھے خبر ہو، اس نے کہا میں بھی بے خبر ہوں۔ بصیرت سے پوچھا کچھ تجھے خبر ہو، اس نے کہا میں بھی بے خبر ہوں۔ پھر لطائف سے پوچھا، لطیفہ قلب سے پوچھا، اس نے کہا میں بھی بے خبر ہوں۔ لطیفہ روح سے پوچھا، اس نے کہا میں بھی بے خبر ہوں۔ لطیفہ سر سے پوچھا، وہ بولا میں بھی بے خبر ہوں۔ لطیفہ خفی سے پوچھا، وہ بولا میں بھی بے خبر ہوں۔ لطیفہ اخفا سے پوچھا، وہ بولا میں بھی بے خبر ہوں۔ الغرض انسان کا ظاہر بھی جواب دے گیا، اس کا باطن جواب دے گیا، حواس جواب دے گئے، عقل جواب دے گئی، قلب و روح جواب دے گئے، ساری استعدادیں جواب دے گئی۔ جدھر گئے وہ بے خبر نکلا، جس سے پوچھا وہ بے خبر نکلا۔ جب ساری دنیا بے خبر ٹھہری، نگاہیں مایوس تھی، سوچ مایوس تھی، عقل و خرد پریشان تھی، سرگرداں تھی کہ اب ہر کوئی بے خبر ہے، حقیقت کی خبر کہاں سے ملے۔ اتنے میں آواز آئی ایک باخبر کی، وہ باخبر حکم کل سے یہ کہہ رہا تھا هو اللہ احد، ان بے خبروں سے نہ پوچھو، کسی کو کوئی خبر نہیں، اس کی خبر پوچھنی ہے تو آؤ میری بارگاہ میں آؤ۔ اس کی خبر پوچھنی ہے تو آؤ میری بارگاہ میں آؤ، اس لیے کہ باخبر تو میں ہوں، باخبر تو خبر سب مجھ کو دی گئی ہے، اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں کہ وہ ہے۔ تو ہم نے اس باخبر کو مان لیا، اس باخبر کو مان لیا۔ جب اس کو مانا تو پھر ہم اس تک پہنچ گئے، اس کو مانا تو اس تک پہنچ گئے۔ اگر اسے پہلے نہ مانتے تو اس تک پہنچنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ تو پہلے کس پر ایمان ہوا؟ رسالت پر۔ پہلے کس پر ایمان لائے؟ رسول پر۔ یہ تسلیم کیا کہ اس کا کوئی بھیجا ہوا ہے۔ اگر یہی انکار ہو جاتا تو اللہ کی معرفت کا کوئی سوال نہ تھا۔ قرآن مجید دو ٹوک فیصلہ کر رہا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کا اندازہ بھی نہ کر سکے اس کی عظمت کا، اور اللہ کی ناقدری کرتے رہے جب انہوں نے یہ کہا کہ اس نے تو کسی کو بھیجا، اس نے کسی انسان پر
اپنی خبر اتاری ہی نہیں. جب تم نے مخبر کا انکار کر دیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس آنے والے کا انکار کرنا اس کا انکار نہیں ہے، اس بھیجنے والے کا انکار ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، اس کا انکار کرنا. یہ نہ سمجھتے رہو کہ چلو اسی کا انکار کیا، اس کا اقرار تو سلامت. بھئی جب تم نے اس کا انکار کر دیا تو اب اس کے اقرار کی بات کیا کرتے ہو؟ تمہیں اس کے بغیر اس کی خبر کس طرح ملی؟ اس کے بغیر اس کی معرفت کہاں سے؟ اس کے بغیر اس کے ہونے کا علم کہاں سے؟ اس لیے پہلے رسول پر ایمان ہوتا ہے اور پھر اللہ پر ایمان آتا. لیکن ہم ترتیب میں ایمان باللہ پہلے بیان کرتے ہیں اور ایمان بالرسالت بعد. یہ فقط اس لیے بیان کرتے ہیں کہ حفظ مراتب قائم ہے، اس لیے کہ اللہ کا رتبہ بلند ہے، رسول کا رتبہ اس کے پاس. اللہ کا چونکہ رتبہ بلند ہے وہ خالق، رسول کا رتبہ اس سے نیچے ہے وہ مخلوق. اس ادب اور رتبے کے فرق کو قائم رکھنے کے لیے ہم ایمان باللہ پہلے کہتے ہیں، ایمان بالرسالت بعد. لیکن واقعہ یہ ہے ترتیب میں کہ رسالت پر ایمان پہلے ہے اور اللہ پر ایمان اس کے بعد. حضرین محترم، تو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے اور خبر دینے پر ایمان لانا جو کل کا موضوع یہی رسالت، اور جو خبر حضور علیہ السلام نے آ کر دی وہ توحید. تو اگر تو رسالت کو مقدم جانا جائے اور مقصود توحید تک پہنچنے کا ذریعہ جانا جائے تو توحید خالق ہو، اور اگر رسالت کو مؤخر کر دیا جائے اور یہ تصور کر لیا جائے کہ مقصود توحید اس واسطے کے بغیر نصیب ہوگا، اس ذریعے کے بغیر میسر آئے گا، اس وسیلے کے بغیر ہاتھ میں آ جائے گا، پھر توحید نہیں ہے. توحید نہیں. اس لیے کہ یاد رکھیے توحید اور وحدانیت میں فرق. توحید اور وحدانیت میں فرق. وحدانیت کہتے ہیں اللہ کا ایک ہونا. یہ نقطہ ذہن نشین فرمائے. وحدانیت کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہونا. اور توحید ہے اللہ کو ایک ماننا. دونوں میں فرق آپ سمجھ گئے. وحدانیت ایک حقیقت اور توحید ایک عقیدہ ہے. وحدانیت وہ حقیقت ہے جس کو ماننا توحید کہلاتا ہے. تو کوئی اسے مانے یا نہ مانے وحدانیت قائم. لیکن جو اس کو ایک نہیں مان رہا اس کا عقیدہ توحید موجود نہیں. تو وحدانیت اس کے ایک ہونے کو کہتے ہیں اور توحید اسے ایک ماننے کو کہتے ہیں. تو وحدانیت تو اس کی ازل سے ابد تک ہے، وہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی نہ محتاج ہے نہ محتاج ہو سکتی. وحدانیت ایک حقیقت مطلقہ ہے، لیکن توحید ہے ایک ماننا. اور مانا تب جاتا ہے جب پہلے کوئی خبر ہو. مانا تب جاتا ہے کہ جب کوئی آ کر منوائے. جب کوئی آ کر منوائے، خبر دے، باخبر آ کر خبر دے، تو پھر ماننے کا سوال پیدا ہوتا ہے. تو دوستو، وحدانیت توحید نہیں، یہ تو اپنی جگہ موجود ہے. اور وحدانیت کے قائم رہنے کے لیے آپ کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں، اور آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے وحدانیت کا کوئی تعلق نہیں. آپ کا تعلق وحدانیت سے نہیں، توحید سے ہے. عقیدہ آپ کا وحدانیت نہیں بلکہ توحید ہے. اور توحید اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک خبر دینے والے کو پہلے مانا نہ جائے، اور خبر دینے والا رسول ہے. اس لیے قرآن مجید نے کل کو مقدم کر کے هو اللہ احد پر یہ تصور واضح فرما دیا کہ توحید کا وجود ہی ممکن نہیں جب تک پہلے رسالت نہ ہو. رسالت پہلے وجود پذیر ہوگی تو اس کے وجود سے عقیدہ توحید نکلے گا. تو جو زبان رسالت پر اعتماد کر لے وہ عقیدہ توحید تک پہنچ گیا، اور جس نے رسالت کے واسطے کو بطور وسیلہ ہاتھ میں نہ تھاما وہ جو چاہے کہتا پھرے وہ صاحب توحید نہیں ہے. اب جو اس غلط فہمی میں شکار ہو کہ رسول کا ماننا اپنی جگہ اور اللہ کی توحید کا ماننا اپنی جگہ، ان دو کو جدا کر لو تو توحید کا عقیدہ ہی نہیں رہتا. وحدانیت تو رہ سکتی ہے، عقیدہ توحید نہیں ہوتا ہے.
اور عقیدہ توحید کے بغیر ماننا ایمان نہیں ہوتا. ایمان تب متحقق ہوتا ہے جب پہلے جبینے دہلیز مصطفیٰ پر جھک جائے، پہلے سر تسلیم بارگاہ رسالت میں جھک جائے، اور آپ کے تسلیم و نیاز کے سارے رشتے بارگاہ رسالت و نبوت میں سر بسجود ہو جائے. تسلیم و نیاز کے رشتے جب آپ زبان نبوت پر اعتماد کر لیں اور ایمان کی رسالت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیں، رسول کے ہو جائے تو خدا کی توحید ملتی ہے، اور رسول کے واسطے وسیلہ سے کٹ جائے تو عمر بھر ٹھوکریں کھاتے پھرو، توحید نصیب نہیں ہو سکتی. واسطہ رسالت کے بغیر جسے توحید سمجھتے ہیں ہم، وہ توحید نہیں وحدانیت ہے، اور وحدانیت اس کی شان ہے، وہ ہمارا عقیدہ. وحدانیت اس کی شان ہے، ہمارا عقیدہ توحید. اس کو ایک ماننا، اور کوئی منوانے والا آئے اسے مانے تو پھر وہ بھی ایک مانا جاتا ہے. اس لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیر. وہ رحمان، وہ رحمتوں والا رب، اگر اس کی شان کو جاننا چاہتے ہو کہ وہ کیسا ہے، اس کی شانیں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اگر رحمان کی معرفت چاہتے ہو تو فاسأل بہ خبیرا، جاؤ کسی باخبر سے. قرآن کہہ رہا ہے جاؤ کسی فاسأل بہ خبیرا، جاؤ کسی باخبر سے پوچھو. ارے بے خبرو، جب تک باخبر کے پاس نہ جاؤ گے رحمان کی خبر نہ ملے گی. نہیں فرمایا فاسأل بہ علیما، یہ نہیں فرمایا کہ عالم سے پوچھو، یہ نہیں فرمایا کہ عالم سے پوچھو، کہ عالم کے علم میں تو قسم کا دخل ہوتا ہے. عالم کا علم کتابوں سے آتا ہے، عالم کا علم مدرسوں سے آتا ہے، اساتذہ سے آتا ہے، مشاہدے سے آتا ہے، تکرار و مباحثے سے آتا ہے. عالم کے علم تو دنیا سے آتا ہے، اور دنیا کے علم سے اس کی خبر نہیں ملتی. اس لیے اگر رحمان کو جاننا چاہتے ہو تو عالم کے پاس نہیں، بہی خبیرہ کسی باخبر کے پاس. اور باخبر وہ ہے کہ جس کے آنے کی، کہ جو اللہ کی بارگاہ سے خبر لے کر آیا. اور یہ شان رسول کے خلاف ہوا. اللہ جل مجدہ توحید کے عقیدے کے لیے مقدم قرار دیا اس شرط کو، ایمان رسالت پر ہوا. تو رسالت کا تعلق، رسالت کا واسطہ، رسالت کا رابطہ اور رسالت کا وسیلہ، یہ شرط لازم ہو گیا عقیدہ توحید کے. اگر آپ چاہیں رسالت کے بغیر اسے ایک مان لیں، پہلے سے وحدانیت ایک ہونا. اب آپ چاہیں کہ ہم اس کو ایک مانتے، ایک ماننے کو ہی توحید کہتے ہیں. آپ چاہیں کہ رسالت کو ہم واسطہ نہیں مانتے لیکن اسے ایک مانتے ہیں، یہ شاید توحید بن جائے. نہیں، اس کو اللہ پاک یا کفر قرار دیتے ہیں یا منافقت قرار دیتے ہیں. وہ رسالت کے واسطے کے بغیر اپنے ایک مانے جانے کو بھی منافقت ہے. یہ اس کا قاعدہ کلیہ. اس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے آج کے دور میں کہ آج دیکھیے دوستو، ایمان کے دو پر، ایک پر ہے لا الہ الا اللہ، ایک پر ہے محمد رسول. ایک پر توحید کا، ایک پر رسالت کا. توحید کا پر اعتقاد کا پر، مقصود کا پر ہے. رسالت کا پر اس تک لے جانے والا پر. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امت اس سوال کا شکار ہے. اس کا سبب یہ کہ یہ رسالت کا راستہ بھول گئی، یہ رسالت کا راستہ بھول گئی، یہ رسالت کا واسطہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا. آج اگر رسالت کا واسطہ اسے نصیب ہو جائے، حقیقی، واقعی اور عملی واسطہ اور رابطہ رسالت کا نصیب ہو جائے تو یہ منزل توحید پر پھر پہنچ جائے. اس لیے طرح طرح کی الجھنیں ذہنوں میں ابھرتی. کوئی کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے. آپ یہ بات سنتے ہیں، قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت. ارے ناداں، اسی حدیث والے نے ہی تو قرآن کی راہ دکھائی. اب جو بتانے والا ہے اس کی بات کرتے ہو کہ کیا ضرورت، اور جو راہ اس نے بتائی اس راہ پر چلنے کی کوشش. قرآن مجید کو آپ نے کب اترتے دیکھا کسی نے کہ اللہ سے یہ کلام صادر ہوا؟ کسی نے دیکھا کہ لوح محفوظ سے آیا آسمان دنیا پر؟ کسی نے دیکھا کہ غنی پر اترا؟ کسی نے جبرائیل امین کو لا کے دیکھا؟ آپ کے پاس قرآن کی از خود شناخت کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام
ہے کوئی شناخت قرآن کے قرآن ہونے کا؟ تو یہی وہ کلام ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ کیا سند ہے آپ کے پاس؟ فقط ایک ہی سند، اور وہ سند رسالت۔ وہ سند رسالت۔ حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کی پہلی آیتیں تلاوت فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، آخر تک۔ غار حرا میں قرآن پہلی بار اترا، پہلی آیتیں اتری، اس سے پہلے کسی نے قرآن کا نام تک نہ سنا تھا، اللہ کے کلام کا کوئی لفظ کسی نے نہ سنا تھا۔ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے پہلی بار یہ آیتیں سنی۔ صحابہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج آپ کلام سنا رہے ہیں، یہ پہلی بار آپ کی زبان اقدس سے سنا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ کلام کیا ہے؟ ان آیتوں کے اندر یہ موجود نہیں کہ یہ قرآن، وہ جو آیتیں پہلی بار آئیں، بعد میں تو 70 مرتبہ قرآن کا نام آیا اور بتایا گیا کہ یہ قرآن ہے، لیکن یہ بھی حضور کی زبان پر اعتماد قائم ہوا تو بات آگے چلی۔ تو پہلی بار جب قرآن کی آیتیں اتری جن میں یہ ذکر نہ تھا کہ یہ قرآن، صحابہ نے یہ آیتیں اللہ کا کلام سنا، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ اس پر حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جو تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ قرآن ہے۔ کیا جواب دیا؟ یہ جو آیتیں تم نے سنی ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر اترا ہے۔ دوستو، قرآن تو وہ تھا جو حضور پہلے پڑھ کے سنا چکے، جس پر پوچھا گیا ہوگا کہ یہ کیا، اور جو حضور نے جواب دیا اس سوال کے جواب کہ یہ قرآن ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ خود قرآن ہے یا حدیث؟ بولیے، یہ جملہ کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ جواب دینا حضور کا جس سے بات بنی، یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث؟ اگر حدیث پر اعتماد آپ کا اٹھ جائے اور حدیث کی ضرورت نہ رہے تو جواب دیجئے پھر قرآن سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ اگر حدیث کی ضرورت نہ رہے، حدیث پر اعتماد نہ رہے، حدیث کی حاجت نہ رہے، تو پھر قرآن کے قرآن ہونے کا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ سند کیا ہے؟ ارے حدیث جس طرح قرآن کے قرآن ہونے کی سند ہے، اسی طرح رسول رب کے اللہ ہونے کی سند ہے جو اسلام کے خطاب پر آئی۔ جس طرح حدیث سے قرآن کی خبر ملی، زبان نبوت سے کلام الہی کی خبر ملی، اسی طرح وجود نبوت سے وجود الہی کی خبر ملی، وجود نبوت سے وجود الہی کی خبر ملی۔ یہ قرآن مجید نے کہا کہ جب حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے ہونے کا اعلان فرمایا، میں رسول بن کر آیا ہوں، ان بتوں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کو مانو، تو حضور علیہ السلام سے اللہ کے ہونے پر دلیل مانگی گئی۔ اللہ کے ہونے پر کس چیز پر دلیل مانگی گئی؟ کہ اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے، اس ایک اللہ کے ہونے پر دلیل مانگی گئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کریم کی طرف دیکھا کہ باری تعالیٰ تیرے ہونے پر دلیل مانگ۔ وہ ذات چاہتی اس وقت بھی چاند کے ٹکڑے کر کے اپنے ہونے کو ثابت کر دے، غروب سورج کو پلٹا کر اپنے ہونے کو ثابت کر دیتی، مردوں کو جلا کر اپنے ہونے کو ثابت کر دیتی۔ وہ خارجی معجزات اور خارجی قرائن و شواہد سے اپنا ہونا ثابت کر سکتی ہوتا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا۔ حضور نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ لوگ سوال کرتے اور تیرے ہونے پر دلیل مانگتے، رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ محبوب میرے ہونے پر اپنے ہونے کو دلیل پیش کر دو، میرے ہونے پر اپنا ہونا دلیل پیش کر دو۔ اللہ، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسالت و توحید کا تعلق کیا ہے۔ آپ ٹکڑے کر کر کے دو گھر جدا کرتے پھرتے، دو گھر جدا کرتے پھرتے اور ایسی توحید بیان کرتے ہیں جس کا رسالت سے تعلق نہیں، یا رسالت کو وہ تصور سمجھتے ہیں شاید جس کا توحید سے تعلق نہیں۔ اور آپ نے اسلام کو یوں بانٹ رکھا ہے کہ توحید کی بات ہوتی ہے تو تمہیں لذت نہیں آتی، اور رسالت کی بات ہوتی ہے تو انہیں لذت نہیں آتی۔ افسوس، سب افسوس، آپ کہاں سے کہاں پڑے گا۔ ناراض نہ ہو، میں حق کی بات کر رہا ہوں اور حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، بات کھری ہے، آپ مانے یا نہ مانے،
واقعہ یہی ہے، رسالت کی عظمت پر سر سننے والوں، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وجد کرنے والوں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، میں سچ کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ توحید کی بات ہوتی ہے تو تمہیں لذت نہیں آتی، اور توحید کے نغمے الاپنے والوں سوچو گریبان میں جھانک کر، عظمت رسالت کی بات ہوتی ہے تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ، کسی کا تعلق توحید سے ٹوٹا جا رہا ہے عملاً، کسی کا تعلق رسالت سے ٹوٹا جا رہا ہے۔ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ رسالت کے وسیلے کا دامن تھامے بغیر عمر بھر ٹکریں مارتے پھرو، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے پھرو، ہزار لاکھوں کتابیں لکھتے پھرو، توحید کے دعوے کرتے پھرو، جب تک دامن رسالت کا وسیلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، تمہاری توحید سے کوئی نسبت نہیں۔ اور عظمت رسالت پر سر سننے والوں، جب تک توحید کے ذکر پر تمہارے دلوں میں گرمی نہ آئے، ذکر توحید پر نشہ نہ آئے، شراب توحید سے آنکھیں مخمور نہ ہو، اور ذکر الہی سے دل جھوم جھوم نہ جائے، سمجھ لو تمہارا دامن رسالت سے تعلق نہیں۔ اس لیے کہ توحید کیا ہے؟ ارے یہ محبوب کی دی ہوئی خبر ہے، محبوب کی دی ہوئی، اور جو محبوب سے محبت کرتے ہیں وہ محبوب کی خبر کو نہیں۔ اور رسالت کیا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا وہ خبر۔ تو اگر اس سے تعلق نہیں تو پھر بھیجنے والوں سے کیا تعلق؟ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آج اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حالت یہ ہو چکی، اگر توحید کا بیان تھوڑا لمبا ہو جائے اور مجمع آپ کا ہو تو آپ کہتے ہیں یہ وہ ہے، یہ بات درست ہے وہ نہیں۔ اگر توحید کا بیان کچھ لمبا ہو جائے تو پھر نعرے نہیں لگتے، سر نہیں ہلتے، واہ واہ نہیں ہوتی، اور زبان سے کہیں یا نہ کہیں دل میں یہ خیال گربٹیں لینے لگتا ہے کہ یہ وہ ہے۔ اور اگر ان کا مجمع ہو اور وہاں توحید کا رسالت اور رسالت کا بیان، عظمت رسالت کا بیان، شان رسالت کا بیان ذرا طویل ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ وہ ہے۔ افسوس افسوس تد افسوس، تم یہ اور وہ میں تم کو پڑھو، نتیجہ کیا ہوا کہ لذت توحید بھی گئی، لذت رسالت بھی۔ ارے اگر مجھ سے پوچھو تو توحید ایک شراب ہے، رسالت اس کا میخانہ ہے۔ اس میخانے میں قدم رکھو تو شراب توحید کا جام ملتا ہے، ارے اس میخانے سے باہر رہو اور سمجھو خمار مل جائے توحید کا بھی ملتا ہے۔ یہ میخانہ رسالت سے ہی ملتا ہے، یہ خمار شراب توحید کا میخانہ رسالت سے ہی ملتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ اس تیرے ہونے پر دلیل میں، اللہ جل مجدہ نے فرمایا محبوب میرے ہونے پر اپنا ہونا بطور دلیل پیش کر۔ وہ بات سوچنے کی ہے، دعویٰ رب کے ہونے کا دلیل بندے کا ہونا پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ بندہ کوئی آپ جیسا ہمارے جیسا بندہ ہوگا، سوچنے کی بات۔ وہ انسان کوئی عام انسان ہوگا، آپ کا ہونا رب کے ہونے پر دلیل کامل ہو سکتا ہے؟ اگر دلیل میں معمولی سا بھی نقص رہ جائے تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ وہ بات فرماتی ہے میرے ہونے پر اپنا ہونا پیش کر دے، اس لیے کہ پتہ ہے محبوب میں نے جو تمہیں بنایا، تیرے وجود کی دلیل میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی ساری دلیلوں پر شاید کوئی بدبخت اور نہ سمجھ انگشت اعتراض بلند کر دے، لیکن تیرے وجود کی دلیل پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، تیری صورت و سیرت کی دلیل پر کوئی اعتراض نہیں ہو۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے پوری زندگی، بھرپور زندگی تمہارے اندر بسر کی، اس میں اللہ کے ہونے پر اپنی سیرت اور اپنی زندگی کو بطور دلیل پیش کرتا۔ افلا تعقلون، سوچ لو، قرید لو، عقل سے کام لو۔ اگر میری کتاب زندگی کے کسی ورق پر اور کتاب زندگی کی کسی سطر پر اور میرے عرصہ حیات کے کسی لمحے پر، کسی لحظے پر تمہاری انگشت اعتراض اٹھ جائے تو میری زندگی میں کوئی جھول نظر آئے، کوئی کجی نظر آ جائے، کوئی کمی نظر آ جائے، کہیں کوئی نقص نظر آ جائے، کوئی عیب نظر آ جائے، کوئی خطا نظر آ جائے، کوئی بہکنا نظر آ جائے، کہیں ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں انگلی رکھی جا سکے، تو رب کی عزت کی قسم اگر مجھ میں نقص دیکھ لو تو رب کا ہونا انکار کر دینا۔
رب کے ہونے کا انکار کر دینا، اور اگر میرے ہاں کوئی عیب نظر نہ آئے تو پھر اسے بھی بے عیب نہ۔ اب قابل توجہ ہے یہ بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جس زندگی کو اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت اور اس کے ہونے پر بطور دلیل پیش فرما رہے ہیں، وہ زندگی بے شک سے پہلے کی تھی یا بعد؟ بولیے۔ بہت سے جدید تعلیم یافتہ افراد ناسمجھی میں ایسا سوچنے لگتے ہیں اور ایسا کہنے لگتے ہیں کہ شاید بے شک اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی تو بالکل صحیح تھی، لیکن پہلے کی زندگی پر ان کا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ شاید کہیں بہتاوا ہوا، معاذ اللہ، شاید کہیں غلطی ہو گئی، پہلے کی زندگی میں شاید راہ حق سے باخبر نہ تھے، معاذ اللہ شاید کہیں بھٹکتے رہے۔ یہ گمان بے شک سے پہلے کی زندگی کی نسبت ہو جاتا ہے۔ تو میں یہی سوال کرتا ہوں کہ جس زندگی کو اللہ کے ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، وہ زندگی بے شک کے بعد کی ہے یا 40 برس پہلے کی؟ اگر پہلے کی 40 برس کی پوری زندگی کسی اعتبار سے کوئی جھول ہوتا، اس پوری زندگی کو اللہ کے ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا۔ یہ تصور ہی غلط ہے۔ سمجھ لیجیے، آپ میں اہل علم بھی ہے، کتابیں پڑھنے والے بھی، تصورات کو سمجھنے والے بھی، اگر پہلے کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی جھول نظر آ جائے، آپ کو تو 1400 سال بعد کتابوں سے خبر ملے گی یا نہ ملے گی، لیکن جن کے سامنے وہ زندگی پیش کی جا رہی ہے وہ دشمن ہے۔ وہ کون ہے دشمن ہے؟ جن کی آنکھوں کے سامنے میرے آقا کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، جو میرے آقا کا گھومنا پھرنا دیکھتے رہے، ایک ایک لمحہ اس چیلنج کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ہوگا، ایک ایک لمحہ اس کی پوری تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہوگی، انہوں نے ٹٹولا ہوگا، قریدا ہوگا، لیکن جب کہیں خطا نظر نہ آئی ہوگی ان کی گردنیں عجب سے جھک گئی۔ اللہ جل مجدہ نے حضور کے ہونے کو اپنے ہونے کی دلیل بنایا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رسالت ہی توحید کی دلیل، رسالت ہی توحید کی دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے جسے پہلے بھیجا اور دعویٰ بعد، ایسے پہلے بھیجا تاکہ اعتماد قائم ہو جائے اور دعویٰ بعد میں کیا، اسی ترتیب کو قائم رکھا۔ قل هو اللہ احد، محبوب تم فرما دو تیری رسالت پہلے ہو اور میری توحید کا بیان بعد میں۔ مر کر رہا تھا قرآن مجید اس تصور کو واضح کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص آج یہ خیال کرنا چاہے کہ اللہ کو الگ سے مان کر بھی کام چل سکتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید کا اعلان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، دو دعوتیں دی جاتی ہیں، ایک دعوت الی ما انزل اللہ، یعنی دعوت الی اللہ، جو حکم اللہ نے اتارا ہے آؤ اس کی طرف جھک جائے، اور ایک دعوت الی الرسول، آؤ بارگاہ رسالت میں۔ قرآن سورہ نساء میں قرآن کہتا ہے جب انہیں بلاوے دیے جائیں کہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، میرے محبوب دیکھ، منافقوں کی علامت یہ ہے کہ یصدون عنک صدودا، اللہ کی طرف جھکنے سے تو گریز نہیں کرتے، محبوب تیری بارگاہ میں جھکنے سے گریزاں ہو جاتے، یصدون عنک صدودا، تیری طرف آنے اور جھکنے کے بعد گردن پھیر لیتے، اور یہ سمجھتے کہ جب اللہ کی طرف جانا اور جھکنا ہے اور اللہ کو ماننا تو سیدھا اسی کو مان لیں گے، پھر رسول کی بارگاہ میں آنے اور جھکنے کا کیا مانا؟ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں لوگوں میرے رسول کی وساطت کے بغیر اگر مجھے ایک بھی ماننا چاہو تو یہ ماننا مناسب ہے، اس لیے کہ جس نے آ کر تمہیں میرا ہونا بتایا ہے جب اس کے سامنے نہیں جھکے تو میرے سامنے کیا؟ باری تعالیٰ توحید تیری بات ہے، توحید اللہ کی بات ہے نا، کہ اللہ کو ایک مانو، ذات میں صفات میں ہر چیز میں اللہ کو ایک مانو، وحدہ لا شریک مانو، توحید اللہ کی بات۔ باری تعالیٰ بات تیری ہے اور بندے بھی تیرے، بندے بھی تیرے ہیں، تو اپنی بات بغیر کسی کے واسطے کے براہ راست ان سے کہتے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، هو اللہ احد، اللہ کی بات، باری تعالیٰ تو اپنی بات
بغیر کسی واسطے کے براہ راست اپنے بندوں سے فرما دے، کیا رکاوٹ ہے؟ تجھ پر کوئی پابندی نہیں، کوئی قدغن نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اور یہ بھی درست نہیں کہ تیری بات براہ راست تیرے بندوں تک پہنچے گی نہیں۔ مطلب اپنی بات براہ راست فرما دے، زبان نبوت کو واسطہ کیوں بناتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے۔ اس کا جواب اللہ جل مجدہ دیتے فرماتے ہیں لوگوں نہیں، میری شان نہیں کہ میں ہر کف و ناقص اور بشروں سے کلام کرتا ہوں، میری شان نہیں کہ ہر بشر سے بات کرتا پھروں، میری شان نہیں کہ ہر بشر سے بات کرتا پھروں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب الی آخر الآیہ۔ کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یہ نقطہ سمجھنے کے قابل ہے۔ کسی بشر کی یہ مجال نہیں، کسی بشر کی یہ ہمت نہیں کہ وہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اب اسلوب کلام تو یہ ہے نا کہ جب یہ کہا جائے کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں تو آگے یوں ہونا چاہیے نا کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اسلوب ظاہراً تو یہی بنتا ہے کہ جب کہا گیا کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں تو آگے کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ طریقہ ظاہراً یہی بنتا ہے، لیکن قرآن نے یوں بیان نہیں فرمایا۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، قرآن نے فرمایا کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یکلم کا فاعل اللہ، بجائے یہ کہنے کے کہ وہ بشر اللہ سے کلام کرے اس کی مجال نہیں، یوں فرمایا کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بشر بیچارے کی تو مجال ہوگی ہی کیا ہے کہ وہ اللہ سے کلام کا سوچ ہی سکے، اللہ اسے اپنے کلام کے لائق ہی نہیں سمجھتا۔ بشر اللہ کے ہم سے ہم کلام ہونے کے لائق ہی نہیں سوائے ان تین استثناء مستثنیات کے، اللہ واحین کے وحی سے کرے، وہ پردے سے پیچھے کرے، وہ رسول پیغمبر فرشتہ بھیج کر کرے، پیغام فرشتہ بھیج کر۔ کسی بشر کی یہ شان ہی نہیں اور وہ اس لائق ہی نہیں کہ اللہ اس کو کلام کرے۔ یہ آیت وہ ترجمہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ جواب ہے اس سوال کا جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ ایگزیکٹلی اس آیت میں۔ باری تعالیٰ تیری بات ہے تو اپنے بندوں کو خود کیوں نہیں کرتا؟ رب ذوالجلال جواب دیتا ہے میں اپنا بشر ہم جو کلمہ اللہ۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ اللہ ہر بشر سے کلام کرتا پھرتا؟ اللہ پاک ایسا ہے کہ ہر بندے سے کلام کرتا پھرتا؟ بشر کی یہ مجال کہاں کہ اللہ اس سے کلام کرے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف پا سکے۔ سمجھیے جو بشر ہو، محض بشر ہو، اللہ اس سے اپنے کلام کا لائق ہی نہیں بناتا، اس سے کلام کرتا ہی نہیں ہے۔ اور نبی سنیے جس سے اللہ کلام فرماتا ہے ہوتا تو وہ بھی بشروں میں سے ہوتا ہے۔ فرمایا خود انما انا بشر مثلکم، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کر دے وہ کافر۔ اگر اس میں کوئی مغالطہ ہے عقیدے میں واضح کر لیجیے بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت مقدسہ کا انکار کرنا کفر ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ حضور کی بشریت مقدسہ حق، بشریت مطہرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بشر ہونا، سید البشر ہونا، خیر البشر ہونا حق ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ادھر قرآن کہتا ہے کہ میں تو کسی بشر کو اپنے کلام کے لائق نہیں، ادھر کلام فرما رہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلا کہ وہ بھی بشر تو ہیں لیکن محض بشر ہیں، بشر تو ہیں مگر محض بشر نہیں۔ اگر محض بشر ہوتے تو رب انہیں اپنا ہم کلام نہ کرتا، محض بشر ہوتے تو رب ان سے کلام نہ کرتا۔ یہ بشریت ایک شان ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی شان ہے۔ بشریت ایک شان ہے اور یہ نادا جس پر آپ جھگڑتے پھرتے ہیں یہ میرے آقا کی ایک شان ہے اور محض یہی شان نہیں، اس سے سوا اور بھی کئی شان ہے۔ نورانیت کی بھی ایک شان ہے، بشریت کی شان ہے تو نورانیت کی بھی ایک شان ہے، لیکن جس طرح محض بشر نہیں اس طرح محض نور بھی نہیں۔ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، لیکن نہ محض بشر ہیں نہ محض نور، وہ ان سے بھی بہت بڑا۔
وہ ان سے بھی بہت بلند. نور و بشر کے جھگڑے پر اور نور و بشر کے پیمانوں پر مقام مستفی کو ناپنے والوں اپنی مادی ناکارہ عقل کے پیمانوں پر بشریت اور نورانیت کے پیمانے لے کر میرے آقا کے مقام کو تولنے والوں سمجھ لو حضور بشر بھی ہے مگر خیر البشر، نور بھی ہے مگر خیر الانوار، مگر وہ بشر سے بھی بلند ہے، وہ نور سے بھی بلند ہے. اس لیے کہ محض بشر ہو تو رب تو کلام ہی نہیں کرتا. اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا جا رہا، فرمایا جا رہا محبوب بات تو میری ہے لیکن میں اپنے بندوں سے براہ راست نہیں کرتا. تو کیا کرتا ہوں؟ محبوب سن لے، میں اپنی بات تجھ سے کرتا ہوں، تو ان سے کرتا. اللہ، اپنی بات میں محبوب آپ سے کرتا ہوں، تم سے کرتا ہوں، اور میرے محبوب تم میری بات ان سے کرو. نقطہ سمجھیے، یہی رسالت. محبوب میں اپنی بات تم سے کرتا ہوں اور تم یہ بات ان سے کر دو. تو دوستو، رب ذوالجلال اپنی بات براہ راست ہم سے نہیں فرماتے بلکہ وہ قادر مطلق ہیں، چاہیں تو ہم کو کر سکتے، ان پر کوئی روک اور پابندی نہیں. وہ قادر مطلق ہو کر بھی اپنی بات براہ راست ہم سے نہیں کرتے. وہ اپنی بات رسول سے کرتے اور رسول پھر وہ بات ہم سے کرتا ہے. تو جب رب ذوالجلال قادر مطلق ہو کر رسول کے واسطے کے بغیر، اے اللہ کے بندو سمجھو، جب اللہ قادر مطلق ہو کر رسول کے واسطے کے بغیر اپنی بات تم سے نہیں کرتا تو تم رسول کے واسطے کے بغیر اپنی بات رب سے کرتا. اور میں اگر یہ بھی سمجھا دوں تو سمجھ لیں کہ وہ اپنی بات جب رسول کے واسطے کے بغیر تمہیں سناتا نہیں، جب وہ اپنی بات رسول کے واسطے کے بغیر تمہیں